سب سے پہلے مسئلہ الہ کی جو اہمیت ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اہمیت آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کا مفہوم بھی سمجھنا چاہیے۔ سورۃ نحل کی ابتدا میں یہ صفحہ نمبر ہے 246، بلکہ 241 پہ آئیے جی، 241 سورۃ نحل کی ابتدا ہو رہی ہے جی۔ سورۃ نحل کی دوسری آیت ہے جی۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اتارتا رہا ہے فرشتوں کو سات روح کے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا تھا، یعنی انبیاء پر۔ انذروا، ان مفسرہ ہے جی، اس روح کی تیر ہو رہی۔ انذار کا معنی ہے آگاہ کرنا۔ کہ لوگوں کو آگاہ کرو، لوگوں کو بتاؤ انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا الہ بننے کے لائق کوئی نہیں۔ اس مسئلے کو ساری کائنات کی روح قرار دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، ایک شخص بھی اللہ کو ماننے والا رہا۔ اللہ کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو تو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی، ہندو بھی، یعنی اللہ کی وحدانیت کو اور اس کی معبودیت کو ماننے والا ایک شخص بھی دنیا میں رہا، قیامت نہیں آئے گی۔ اور جب ایک بندہ بھی اس مسئلے کا ماننے والا نہیں رہے گا تو قیامت برپا کر دی جائے گی کہ جس مسئلے کے لیے یہ کائنات بنائی گئی تھی اس مسئلے کو ماننے والا ہی کوئی نہیں، تو ہم نے کائنات کو بسا کے کیا لیں؟ روح ہی نکل گئی کائنات سے، تو پھر اس کائنات کو آباد کرنے سے کیا فائدہ؟ اس مسئلے کو کائنات کی روح قرار دیا جی۔ ایک جگہ اور ہم دیکھیں گے، یہ آپ صفحہ نمبر 48 پہ آئیں جی۔
صفحہ نمبر 48 پہ اس آیت کو ہم بنیاد بنا لیتے ہیں، یہ جو میں اب آیت پڑھنے لگا ہوں، اور اس کو بنیاد بنا کے کچھ مزید آیتیں اس پر پیش کر دیتے ہیں۔ سورت کا نام ہے آل عمران، آیت نمبر ہے 18۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، شاہدہ کا میں نے گواہی دی۔ بخاری میں شاہدہ اے بیانہ، بیان کیا، واضح کیا۔ اللہ نے گواہی دی، اللہ نے بیان کیا کہ اس کے سوا الہ کوئی نہیں۔ والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی کہ اس کے سوا الہ کوئی نہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم نے بھی گواہی دی، مراد ہیں انبیاء اور نیک لوگ۔ قائما بالقسط، وہی حاکم ہے انصاف کا۔ لا الہ الا ہو العزیز الحکیم۔ اللہ نے اس بات کی گواہی دی کہ میرے سوا الہ بننے کے لائق کوئی نہیں۔ کہاں گواہی دی؟ فی الکتب السابقہ، پہلی کتابوں میں اللہ نے اسی مسئلے کو بیان کیا۔ اب میں وہ جگہ نہیں نکلواتا، بس لکھ لیں آپ، سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 2۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی، اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ کیا تھا اس کتاب میں؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میرے سوا کوئی حاجت روا اور کارساز نہیں۔ اللہ نے گواہی دی تورات میں، پھر اللہ نے گواہی دی قرآن میں۔ بس ہم جگہ جگہ نہیں دیکھنا چاہتے، اس میں ٹائم زیادہ لگے گا اور سفر ہمارا ذرا طویل ہے۔ بس آپ اشارہ لکھیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 163۔ کیا کہا جی وہاں؟ الہکم الہ واحد۔ یہ اللہ نے جگہ جگہ گواہی دی، جگہ جگہ اس مسئلے کو بیان کیا۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔
آیت الکرسی کی ابتدا میں کہا اللہ لا الہ الا ہو۔ آپ میں سے کوئی طالب علم یہ ساری آیتیں کبھی جمع کر دے قرآن کی، جہاں اللہ کی الوہیت کا ذکر، الہکم الہ واحد لا الہ الا، کتنی جگہ پہ آیا ہے، کتنی صورتوں میں آیا ہے، اور اس صورت کا نمبر اور آیت نمبر، تو ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع ہوگا جی۔ اور اب آپ کے لیے بڑا آسان ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں، بس آپ نے شروع میں اشارہ لکھ دینا۔ سورۃ ہود، سورۃ ہود کی پہلی آیت ہے جی۔ صفحہ نمبر ہے جی 200، 200 ہی ہے نا جی، 200۔ سورۃ ہود اور سورۃ ہود کی پہلی آیت ہے جی۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اسے ہمارے حضرت کہتے ہیں تمہید برائے ترغیب۔ سورتوں کے شروع میں اللہ اپنی صفات کا تذکرہ کرتے ہیں اور قرآن اور اس کتاب کی عظمت کا ذکر کرتے ہیں، لوگوں کو مائل کرنے کے لیے اسے معمولی کتاب نہ سمجھنا۔ جیسے خطیب تقریر کرتا ہے، کوئی نقطہ بیان کرنا چاہے تو لوگوں کو متوجہ کرتا ہے، غور نال سننا، میں بڑے کم دی گل کرن لگا۔ اللہ بھی تمہید باندھتے ہیں، تمہید برائے ترغیب، رغبت دلانے کے لیے۔ یہاں شروع میں تمہید باندھی جی، کتاب احکمت آیاتہ، یہ عظیم الشان کتاب ہے جس کی آیتیں بڑی محکم ہیں۔ محکم باہمی تناقض سے پاک، ان آیتوں کے مابین کوئی اختلاف ہو نہیں، یا محکم اس معنی میں کہ اب کوئی کتاب کی جو قرآن کو منسوخ کرے، جس طرح قرآن نے پہلی کتابوں کو منسوخ کر دیا، قرآن کو منسوخ کرنے والی کوئی کتاب نہیں، یہ محکم کا معنی ہے۔ ثم فصلت، پھر یہ بات بھی سنو، ثم برائے تاکید ذکری، پھر یہ بات بھی سنو کہ یہ کوئی الجھی ہوئی ڈور نہیں، مہمہ نہیں، حل نہ ہو سکے۔ ثم فصلت، پھر اس کی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے، واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے، کوئی مہمہ نہیں ہے۔ من لدن حکیم، اس کی آیتیں محکم کیوں نہ ہوں، بھیجنے والا جو حکیم خبیر ہے، یہ تمہید باندھی۔ کتاب بڑی عظیم ہے، محکم ہے، مفصل ہے، بھیجنے والا حکیم ہے، خبیر ہے۔ یا اللہ، اتنی لمبی تمہید باندھی ہے، کہنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے کہا اللہ تعبدو الا اللہ، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کرو گے، اس دھرتی پر میرے سوا کسی کو معبود نہیں مانو گے۔ یہ اللہ کی شہادت ہو گئی جی، اس پر آپ جتنی آیتیں اکٹھی کر لیں جی، یہ آپ کی ہمت ہے جی۔ والملائکہ، فرشتوں کی گواہی ان کے ذکر و اذکار سے واضح ہے
نحنو نسبح بحمدک و نقدس، وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں اور اللہ کی پاکی بولتے رہتے ہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، یہ اہل علم مراد انبیاء ہیں اور نیک لوگ ہیں، ان کی گواہی قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے۔ ایک آیت دیکھتے ہیں اور اسی پر قیاس کرتے ہیں جی سب کو۔ صفحہ نمبر ہے 292۔ صفحہ نمبر 292، سورت کا نام ہے سورۃ الانبیاء۔ آیت نمبر ہے 25۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی اس دنیا میں بھیجے ان کی طرف یہی وحی کرتے رہے، انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی بھی الہ بننے کے لائق نہیں، فاعبدون، لہذا عبادت کی ہر قسم ادا کرنی ہے تو میرے لیے کرنی ہے۔ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ جو صورتوں کے نام ہیں یہ کوئی صحابہ نے نہیں رکھے، بعد میں نہیں رکھے گئے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا اشارہ پا کے صورتوں کے نام رکھے ہیں۔ نام رکھنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، جس میں گائے کا ذکر ہے سورۃ البقرہ، آل عمران کا تذکرہ ہے تو سورۃ آل عمران، عورتوں کے مسائل ہیں تو سورۃ النساء، دسترخوان کے اترنے کا ذکر ہے تو مائدہ، جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنے چاہیے تو الانعام، مال غنیمت کا ذکر ہے تو الانفال، حضرت یوسف کا ذکر ہے تو سورۃ یوسف، مکھی کا ذکر ہے شہد کی مکھی تو نحل، اور چیمٹی کا ذکر ہے تو نمل۔ تو یہ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے نام رکھنے کی۔ سورۃ الانبیاء نبیوں والی سورت، نام کیوں رکھا گیا؟ کیا اس میں سارے نبیوں کا ذکر ہے؟ سارے نبیوں کے نام اللہ نے لیے، ان کے حالات ذکر کیے؟ نہیں جی، اس کا نام نبیوں والی سورت اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت کی آیت نمبر 25 میں اللہ نے اس مسئلے کا ذکر کیا جس مسئلے پر سارے نبی متفق تھے، اس لیے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ سورۃ الانبیاء۔ سارے نبیوں کا متفق علیہ مسئلہ ہے لا الہ الا۔ مزے کی بات یہ ہے لوگ اسی مسئلے کو اختلافی بتلاتے ہیں، عام طور پہ سننے میں آتا ہے کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے جی، آپ اللہ کی توحید بیان کریں تو لوگ کہیں گے یہ اختلافی بحث چھیڑ دیا جی انہوں نے۔ میں سمجھتا ہوں مسئلہ توحید سے بڑھ کر اتفاقی مسئلہ کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اتفاقی مسئلہ یہی ہے جس پر سارے نبی متفق ہیں، سارے نبیوں کی یہی دعوت ہے،
اس کی اہمیت ذکر کرنے کے لیے کہ آپ کے ذہن میں اہمیت آئے، تھوڑی سی بات کروں گا بطور تمہید، پھر یہ بات آپ کو ذرا جلدی سمجھ آ جائے۔ ختم نبوت کا مسئلہ ہمارے ملک میں بڑا مارکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ ختم نبوت کے نام پر آپ لوگوں کی جیب سے جتنے پیسے نکلوانا چاہیں نکلوا لیں، انہیں گولیوں کے سامنے کھڑا کر دیں، ہر قربانی دینے کے لیے ایک کلمہ پڑھنے والا ختم نبوت کے لیے کیا ہے؟ تیار۔ بڑی اہمیت ہے اس مسئلے کی۔ آپ ہڑتال کروانا چاہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے، منٹ بھی نہ لگے، سارے تاجر آپ کی بات کو مانیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عوام میں، نوجوانوں میں، تاجروں میں، مزدوروں میں، ملازم طبقے میں ختم نبوت کا مسئلہ کیوں اہمیت اختیار کر گئے؟ اس کی اہمیت اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ علماء اور خطباء، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ کل تک آپس میں لڑتے تھے، تقریریں ایک دوسرے کے مخالف کرتے تھے، مناظروں کے چیلنج کرتے تھے، پمفلٹ اور اشتہار لکھتے تھے۔ یوں ہی ختم نبوت کا مسئلہ ملک میں پیدا ہوا، سارے علماء اپنے اختلاف بھلا کے ایک سٹیج پہ کیا گئے؟ وہ چوکوں میں کھڑے ہیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی۔ تو لوگ سوچتے ہیں ختم نبوت کا مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ تو ہے نا کہ سب اختلاف ختم، سب تقریریں ختم، مناظرے کے وہ چیلنج ختم، وہ تحریریں اور اشتہارات ختم، اور سارے علماء ایک جگہ پہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے آ گئے۔ تو ختم نبوت کا مسئلہ اہمیت اختیار کر گیا۔ میرا استدلال یہ ہے کہ جس مسئلے پر علماء متفق ہو جائیں وہ مسئلہ تو اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے، اور جس مسئلے پر سارے انبیاء متفق ہو جائیں وہ مسئلہ کتنی اہمیت کا حامل ہوگا کہ سارے انبیاء اس مسئلے پر متفق ہیں۔ پہلی وحی ان کی طرف یہی آ رہی ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي۔ اتفاقی مسئلہ میں اس پر چاہوں کتنی آیتیں پیش کرتا چلا جاؤں، میں نے وہ آیتیں آپ کو نہیں دکھائیں جہاں اس کو روح قرار دیا۔ سورۃ حامیم مومن آیت نمبر 14 اس کو روح قرار دیا، ایک اور حامیم میں آپ پڑھیں گے اس میں اس کو روح قرار دیا۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے بڑے اختصار کے ساتھ اس کی اہمیت بیان کر دی۔